بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ درود شریف کی کیسی کیسی فضیلتیں ہیں، کیسی کیسی برکات ہیں کہ جب سنتے ہیں تو بس دل جھوم جاتا ہے کہ اللہ کریم نے درود پاک کے ذریعے ہمیں کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی دولت، کتنا بڑا کرم اور فضل عطا کیا ہے کہ بس درود شریف ہے تو زندگی کے اندھیرے مٹ رہے ہیں، پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں، زندگی کے کام بن رہے ہیں، اور کثرت سے درود شریف کی برکت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب مل رہا ہے، ان کی محبت مل رہی ہے۔ کتنی عظیم الشان نعمت ہے یہ، کتنی پیاری عبادت ہے کہ درود پڑھتے جا رہے ہیں تو گناہ مٹ رہے ہیں، درود پڑھتے جا رہے ہیں درجات بلند ہو رہے ہیں، درود پڑھتے جا رہے ہیں زندگی کی راہیں کھلتی جا رہی ہیں۔ اور درود شریف ایک ایسا عمل ہے نا کہ آپ اگر اسے کامل یقین سے پڑھنا شروع کر دیں تو یہ آپ کے لیے اسم اعظم کا کام کرتا ہے، اور یہ ایسا اسم اعظم ہے جو آپ کی زندگی کے تمام کام سدھار دیتا ہے۔ اتنا پیارا ایک واقعہ میں نے سنا اور میرا دل چاہا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں۔ اس واقعے میں نا درود پاک پر کامل یقین کی بات ہے، اور درود پاک پڑھنے سے کیسے اللہ کریم آپ کی مدد فرماتا ہے غیب سے، یہ معاملہ ہے۔ تو یہ علامہ راغب احسن صاحب کا ایک خط ہے جو کہ ایک بہت بڑے عالم تھے۔ علامہ راغب احسن صاحب نے اپنے ایک دوست امیر قدوائی کو خط لکھا، ایک لیٹر لکھا، اور اس خط میں انہوں نے یہ بتایا کہ درود شریف کی کیا ہی بات ہے، درود شریف کی کیا ہی برکت ہے کہ درود شریف اسم اعظم ہے۔ اور انہوں نے بتایا اپنے متعلق اس خط میں کہ پاکستان کے معروض وجود میں آنے پر علامہ صاحب اس وقت کلکتہ کے مکان میں 4th فلور پر مقیم تھے، یعنی اس وقت وہاں پر ان کی رہائش تھی جس وقت پاکستان وجود میں آیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت بھارتی پولیس نے ان کے خلاف وارنٹ جاری کر دیے، گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے۔ تو علامہ صاحب کو بھی یہ خبر مل گئی۔ اب جو پولیس تھی وہ ان کے مکان پر آ گئی ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب انہیں معلوم ہوا کہ پولیس انہیں گرفتار کرنے آ رہی ہے، انہوں نے اپنے جتنے بھی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس تھے، کاغذات وغیرہ تھے، وہ لیے اور وہاں سے اپنے گھر سے 4th فلور سے اترنا شروع ہو گئے سیڑھیاں۔ اور یہاں پولیس جو ہے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، اور پولیس کے جو سپرنٹینڈنٹ تھے، پولیس کے جو افسر تھے، وہ انہیں جانتے تھے، دیکھا ہوا تھا، پھر بھی پولیس میں سے کوئی بھی بندہ ان کو پہچان نہ سکا، ان کو دیکھ نہ سکا اس وقت۔ اور یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے برابر سے گزرے، اور یہ سیڑھیاں اتر کر ڈائریکٹ ہوائی اڈے پر پہنچے، ایئرپورٹ پہنچے، وہاں انہوں نے ٹکٹ کری، اور ٹکٹ کروا کے اور وہاں کلکتہ سے یہ ڈھاکہ پہنچ گئے۔ اور اس وقت جو پولیس اوپر چڑھ رہی تھی، پولیس کے افسران جو ان کو جانتے بھی تھے، ان میں سے کوئی بھی ان کو نہ پہچان سکا، اور کسی نے بھی ان کی گرفتاری نہیں کی۔ اور یہ اس وقت ایئرپورٹ پہنچے اور وہاں انہوں نے ٹکٹ لی اور یہ محفوظ رہے۔ تو یہ اپنے دوست کو بتاتے ہیں کہ جس وقت میں سیڑھیاں اتر رہا تھا اس وقت میں درود شریف پڑھ رہا تھا، اور درود پاک کی برکت سے جو پولیس افسران مجھے جانتے بھی تھے انہوں نے بھی مجھے نہیں پہچانا، انہوں نے بھی توجہ نہیں دی، اور میں اطمینان سے درود پاک پڑھتے ہوئے بحفاظت اللہ کی امان میں سیڑھیاں اترا، ہوائی جہاز میں بیٹھا اور ڈھاکہ آ گیا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو خط ہے یہ انہوں نے اپنے دوست کو لکھا تھا، امیر قدوائی کو، اور ان کے بیٹے جو انور قدوائی صاحب تھے وہ لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے علامہ راغب صاحب کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات تھے، اور اسی وجہ پر انہوں نے درود پاک کی فضیلت خط میں لکھ کر بتائی۔ تو دیکھیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ کے دشمن آپ کے دروازے پہ موجود ہے، آپ کا دشمن آپ کو جانتا بھی ہے، لیکن اس وقت آپ نے کامل یقین سے درود شریف پڑھنا شروع کیا، اور اللہ کریم نے دشمنوں پر ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور وہ جانتے ہوئے بھی آپ کو دیکھ نہ سکے، آپ ان کے سامنے سے گزرے اور وہ آپ کو پہچان نہ سکے، اور آپ باحفاظت اپنی جگہ پر پہنچ گئے۔ تو یہ سب درود پاک کی برکات ہیں، درود پاک کے کمال ہیں۔ درود پاک جس نے بھی کامل یقین سے پڑھا، محبت سے پڑھا، جس نے بھی درود پاک کو اپنا سب کچھ سمجھ کے پڑھا، درود پاک نے کبھی اس کو محروم اور مایوس نہیں لوٹایا، کیونکہ ایک ایسی عبادت ہے نا جس میں آپ اللہ عز و جل سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام ہو، رحمت ہو، برکت ہو، سلامتی ہو۔ تو آپ سوچیں جو دعا ہم دوسرے کے حق میں مانگتے ہیں وہ ہمارے حق میں بھی قبول ہوتی ہے، اور یہ دعا آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو اس دعا کا حصہ نہیں ملے گا؟ آپ کو تو اس دعا سے وہ حصہ ملے گا جو آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ تو درود شریف کی یہ برکات اور فضیلت ہے۔ تو درود شریف جب کامل یقین سے پڑھیں گے نا تو آپ کی زندگی کے ہر معاملے کے لیے کافی ہو جائے گا، دشمن سے حفاظت کے لیے بھی، رزق کے لیے بھی، صحت کے لیے بھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے لیے،
اللہ کی قربت کے لیے، دین اور دنیا کی کامیابی کے لیے، دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے، شفاعت کے لیے، ایمان پر خاتمے کے لیے درود پاک ایسی با کمال عبادت ہے۔ تو درود پاک کو تھام لیجئے، محبت سے، یقین سے، اور بہت زیادہ عشق میں ڈوب کر پڑھیے، اور اس کے کامل ثمرات دیکھیے، اس کے برکات دیکھیے اور جھوم جائیے، اور پھر اپنی زندگی کے واقعات بھی شیئر کیجئے کہ لوگ موٹیویٹ ہوں اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ تو درود شریف پڑھیے، خود بھی پڑھیے، دوسروں کو بھی بتائیے کہ اس کی برکت سے ہم بھی درود شریف پڑھنے والے بن جائیں۔ اتنا پیارا یہ واقعہ ہے، آپ سوچیں ذرا، آنکھیں بند کر کے تصور تو کریں نا کہ آپ کا دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ کو پکڑنے آیا ہے، آپ نے درود شریف پڑھا اور وہ آپ کو دیکھ ہی نہ سکا اور آپ باحفاظت وہاں سے باہر آ گئے، تو کتنی بڑی سلامتی کی بات ہے۔ درود پاک پڑھیے، اس میں ہی تمام خیر پوشیدہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں خوب خوب درود شریف پڑھنے والا، درود پاک پر کامل یقین رکھنے والا اور درود پاک پڑھوانے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔